الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم والصلاة والسلام علی یعشوب الدین صاحب السیف الفقار وقائد الغر المحجرین وراجع الحق والشارع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق نقطة الطائرة التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين النبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتکم علی اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم الصاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صلوات اللہ کو ماننے کی نیت ہے علی مجلس تو ہو گئی سرکار جیسے آپ صبح لطف لیجئے جیسے کہ صبح کی نماز 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ اور اس کے بغیر آپ کہتے ہیں نماز ہوتی نہیں جب تک کہ نیت نہ ہو کیونکہ پھل عمل پہ نہیں ملتا نیت پہ ملتا ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے علی اب علی ہے تو آپ اللہ کو ماننے کی نیت کر چکے ہیں اور اگر علی نہیں ہے تو پھر بے نیت عمل کا کوئی پھل ملتا ہی نہیں وہ پھر خالی مخالی سارا کچھ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لیے دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ بڑا اہم موضوع چھیڑنے لگا ہوں اور چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ کے دل مائل ہو جائیں دماغ مائل ہو جائیں آپ کی محبتیں علی کی طرف سجدہ ریز ہو جائیں اور پھر میں جا کے کئی آیت کا ترجمہ کروں لیکن میں اس سے پہلے صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی پر گفتگو کی جاتی ہے تو اس کے شخصیت کی ایک سمری ہوتی ہے ایک خلاصہ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی پھیلے گی تو اس کی کیا کیا بتائے گی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی توحید سیرت توحید صورت کی بات کر رہا ہوں توحید صورت اور توحید سیرت سے اس شخصیت کی گفتگو کر رہا ہوں جس کا ایک ایک نقش اس نے اپنے نقش پہ بنایا علی میں آپ کو کیسا خلق کروں کوئی مثال ہی نہیں ہے جس پر میں اپنا مظہر بناؤں اگر وہ بن سکتا ہے تو وہ مجھ پر ہی بن سکتا ہے اسی لیے جا تیرا چہرہ وجہ اللہ
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کی صرف آنکھ عین اللہ ہے تو معاف کیجئے گا آپ مشرک ہو گئے، کیونکہ اللہ کے اجزاء نہیں ہوتے۔ علی سے اگر توحید نہیں آئے گی تو کس سے آئے گی؟ اگر آپ نے سمجھا کہ صرف علی کا ہاتھ ید اللہ ہے تو معاف کیجئے آپ مشرک ہو گئے، معذرت کے ساتھ، دل نہیں توڑ رہا لیکن مشرک ہو گئے، کیونکہ رسول کہتا ہے مشرک ہو گئے، کیونکہ جس اللہ کا تصور مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے نا وہ اجزاء سے نہیں بنا، وہ وجود نہیں رکھتا، اس کا وجود ہے نہیں، اسی لیے علی کی صرف آنکھ عین اللہ نہیں، علی سر سے پیر تک عین اللہ ہے، وہ ہاتھ سے وہ سر سے پاؤں تک ید اللہ ہے، وہ سر سے پاؤں تک لسان اللہ ہے، وہ سر سے پاؤں تک وجہ اللہ ہے، وہ اجزاء خدا نہیں ہے، علی اجزاء خدا نہیں تعارف خدا ہے۔ اور اس پہ مدد لے رہا ہوں علامہ شیخ بہت بڑے محدث ہمارے گزر گئے، وہ ہمارے پڑوسی ملک ایران کے رہبر اور سیاسی رہبر، لیکن ہمارے لیے بطور شیعہ وہ بہت بڑے عالم آقا روح اللہ خمینی رحمت اللہ، انہوں نے اپنی کتاب لکھی، بڑی منفرد کتاب، اردو میں چھپی، اردو کی کتاب کا کوئی کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا جو آپ کی پہنچ میں نہ ہو، وہ انسان کامل اور امامت، یہ کتاب کا ٹائٹل، انسان کامل اور امامت، اس میں یہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ علی تعارف ہے، علی تعارف ہے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا، یہ آقا خمینی نے لکھا، اور عنوان دیا اس بحث کا ذل اللہ، اللہ کا سایہ۔ ہم کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہے، اور آقا خمینی کہہ رہے ہیں ذل اللہ، اللہ کا سایہ۔ انہوں نے کہا یہ پہلا لقب ہے زمین پر آتے ہی علی کا، جب رسول نے اپنی ماں سے بیٹا لیا تو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا یا ایھا ذل اللہ، اے اللہ کے سائے تجھ پر میرا سلام ہے۔ اردو کتاب نیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے، آپ اس میں اسلامک بلیسنگز میں جا کے دیکھ لیجئے، بچوں کو تو 1 منٹ لگتا ہے نکالنے، اور خیر میرے پاس تو اس کا پرانا نسخہ بھی پڑھا ہے، پھر جب اس میں ہیر پھیر ہوا وہ والا بھی پڑھا ہے، تو وہ لیکن سب میں لکھا ہوا ہے ذل اللہ، کہا یہ ذل اللہ لقب ہے علی بادشاہ کا جو رسول اللہ کی زبان سے نکلا، اے علی تم ذل اللہ ہو، ذل اللہ آتے ہی ابھی ہاتھوں پہ ہیں، اور رسول خدا کہہ رہے ہیں اے ذل اللہ، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے نیچے نوٹ لکھا، آقا خمینی نے عالم ہے محدث ہے، انہوں نے نیچے نوٹ لکھا اور اس کو کیا خوبصورت کہا سنو علی کا نام ہے ذل اللہ، اور ذل کا معنی ہے سایہ، یعنی اللہ کا سایہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو، اور بڑے آرام سے غور سے سنیے گا، میں ایک فلسفے کی بات کروں، بڑی لطیف ہے، بڑی پرلطف ہے، مشکل نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے، بہت ہی آسان جملہ، بہت ہی آسان، لیکن ہم توجہ رکھیے گا تاکہ ہم میں وہ مفہوم حاصل ہو جائے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ جو سایہ ہوتا ہے، سایہ جیسے ہمارا سایہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، کا سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے صاحب کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ
بیٹھ جائیں آپ کا سایہ بیٹھ جائے گا, آپ چل پڑیں آپ کا سایہ, آج کل تو گرمی ہے دھوپ میں چل پھر کے دیکھیں آپ کا سایہ آپ کے ساتھ چلے گا, آپ ہاتھ بلند کریں سایہ بھی کرے گا, آپ سجدے میں چلے جائیں سایہ بھی چلا جائے گا, آپ چلنے لگ جائیں سایہ بھی چلنے لگ جائے گا, آپ لیٹ جائیں سایہ بھی لیٹ جائے گا. یہی آقا خمینی نے انسان کامل اور امامت میں ارشاد فرمایا علی ذل اللہ ہے, علی اللہ کا سایہ ہے. اب علی کے پاس اس کا اپنا کچھ نہیں ہے, اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. اب اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ آسمان پہ اللہ کیا کرتا ہے, وہ زمین پہ علی کو دیکھے کہ علی کیا کر رہا ہے. ذل اللہ کا ذل اللہ ہے, ذل اللہ اللہ کا سایہ. اور کہا جو کچھ بھی ہے علی کے پاس وہ اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں علی سنو, بچوں کے لیے جو خاص طور پہ میرے چھوٹے بچے جیسے یہ لوگ بیٹھے ہیں, آپ بڑوں سے تو گزارش ہے جو چھوٹے بیٹھے, دیکھو ہم کس چیز کا مجموعہ ہے, ہم 3 چیز کا مجموعہ ہے, ہم 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, روح ہے, بدن ہے, نفس ہے, ٹھیک ہے نا, ہم 3. اسی طرح علی بھی ایک وقت میں 3 ہے. اسی طرح یہ تو میں نے مثال دی نا, یہ علی پہ مثال فٹ نہیں کر رہا, صرف آپ کو توجہ کے لیے کہا ہے کہ بھئی دیکھیے 3 چیزیں ہیں, نفس ہے, روح ہے اور بدن ہے, ہم 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. علی بھی ایسے ہی ایک ہی وقت میں 3 ہیں. علی ایک ہی وقت میں نفس اللہ بھی ہے, ایک ہی وقت میں نفس رسول بھی ہے اور خود علی بھی ہے. اللہ اکبر. سمجھ لیں نا جب بالکل نچلی سطح پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, ہاں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اس سے نیچے نہیں آنا چاہتا, ٹھیک ہے نا. اب میں پہنچ گیا ہوں وجود علی پر, اور اب میں اس منبر پہ بیٹھ کے حالفاً کہہ رہا ہوں اپنے وقت کے پیشوا, اپنے وقت کے رہبر, اپنے وقت کے آیت اللہ العظمیٰ, اپنے وقت کے قرآن ناطق, اپنے وقت کے ذل اللہ, اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اس کے بھرے دربار میں وہ غیب تھوڑی ہے. ہم ایک لفظ بھی علی کے بارے میں اس کی مہر کے بغیر نہیں کہہ سکتے. اس کے اقتدار کا آپ کو پتہ نہیں ہے, اس کا اقتدار اتنا ہے کہ ایک ذرے جراثیم کو بھیج کے کعبہ سے تمہیں باہر نکال سکتا ہے. اس کا اقتدار, اس کا اقتدار. سمجھ لیں نا سرکار, اقتدار ہے. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حجت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو اگر وہ ہر بیماری پہ قادر ہے تو ہر شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. ہاں اسی سے شفا مانگیے, اسی سے, تو اس کی طاقت ہے. کہتے ہیں مہدی علیہ السلام آ کے لڑیں گے کیسے, وہ ایک چھاونی بنائیں گے, فوجی بھرتی ہوں گے. نہیں بھائی, حجت خدا کو ضرورت نہیں ہوتی. خدا کی قسم, آپ تو کہتے ہیں نا کہ قیامت جو ہے وہ ایک وقت معین پہ آئے گی. ارے وقت معین بھی تو اسی کا نام ہے. ادھر مزاج میں تبدیلی آئی, ماتھے پہ بال آیا تو سمجھو قیامت آ گئی. وقت قسم, اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اتنا کچھ کہنے کے بعد تمہیدی گفتگو ختم کر کے آیت کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں, اور اس کے بھرے دربار میں اس کے سامنے اس کی قسم کھا رہا ہوں. غیب میں نہیں, اس کے سامنے کھڑا کے قسم کھاتا ہوں اس کی تقدس کی, قسم کھاتا ہوں اس کی تینت کی, قسم کھاتا ہوں اس کے اقتدار کی, قسم کھاتا ہوں اس کی ہر اس ملاقات کی جو اس نے اللہ سے کی. کہ ہمارے پاس علی کا ایک بھی فضائل نہیں ہے. ہم جانتے ہی نہیں علی کون ہے, ہم اس کی تجلی اٹھا ہی نہیں سکتے.
تو کہیں گے جناب یہ جو ابھی فضائل پڑھ رہے تھے یہ کیا تھے؟ سرکار یہ علی کے نہیں تھے، یہ علی کے اس ظاہری وجود کے تھے جو اللہ نے زمین پر اتارا۔ دیکھیں میں تو نعرے پہ آپ کو تکلیف دیتا بھی نہیں، آپ میرے اسلوب کو جانتے ہیں، نہ میں کہتا ہوں درود پڑھو، نہ میں کہتا ہوں نعرہ، وہ تو آپ کا اپنا ایمان اور یقین ہے، تو اس پہ آپ کہہ رہے سرکار نہیں ہے فضائل۔ اچھا اب اس پہ مہر رسالت کی لگوا رہے ہیں، اتنی بڑی قسم ہے۔ اب رسول کا قول سنیے، شہنشاہ کے شہنشاہ علی کے امام نے، علی کے مولا نے، وہ مصطفیٰ جس کے دہن مبارک میں موجود لعاب سے قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے سرکار لعاب رسول میں، اسی لیے قرآن سے خوشبو نہیں آتی، اس لعاب کی آتی ہے، کیونکہ قرآن اس لعاب کی خوشبو آتی ہے۔ وہ جو طاقتور ترین انسان، جانتے ہیں رسول اللہ جس طرح سے وہ خدائے مطلق ہے نا، اسی طرح رسول اللہ انسان مطلق ہے بلا شبہ۔ پتہ نہیں تمہیں میری پاگل پن کی گفتگو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، جنت کی محبت کی عشق کی ایک اپنی زبان ہے نا۔ بلا شبہ آدمی کا رب وہ وحدہ لا شریک ہے، بے شک وہی ہے، لیکن آدمیت کا رب محمد ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میرے نوجوان جو بیٹے ہیں؟ کوئی زیادہ مشکل تو گفتگو نہیں ہے نا؟ ہاں بس آپ دیکھیں بیٹا، ہم اب بالکل کنارے آ گئے، اب ہمارے لیے تہذیب آپ کے سپورٹ ہے، اب اسے لے کے آپ نے چلنا، آپ نے آگے بڑھنا، آپ نے نئی نسل، آپ ہیں نئی نسل، آپ نئی تہذیب، آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ ہم سے زیادہ صاحب کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ اپنی منزل تو دیکھیں کہ ہم اس پیڑھی سے زیادہ قریب ہوں گے اپنے امام کے، اور آپ کو اتنا ہی تقدس ہونا چاہیے، آپ میں اتنا ہی معیار ہونا چاہیے، لیکن یقین کرو تمہارے ہاتھ سے اگر ولایت علی کا دامن چھوٹ گیا تو پھر مہدی زندگی بھر تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ آپ تھوڑی سی جسارت کر لوں تھوڑی سی۔ بھئی دیکھو ہم دیکھیں، میں تو ہر مجلس کو اپنی عشق کا ایک امتحان سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، میری ایک عشق کی منزل ہے، میرا صاحب موجود ہے اور صاحب دیکھ رہا ہے، آپ کی کوئی غیب چھپ چھپا کے مجلس تو ہو نہیں گئی، میرے آقا کا تخت ہے اور سب چیزیں اس کے سامنے ہیں، اور اسی میں بیٹھا بیٹھا وہ اس وقت ہر مجلس میں حاضر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب شہنشاہ کے سامنے بولنا، شہنشاہ کے سامنے اپنی گزارشات رکھنا، یہ بڑے مشکل کام ہے سے، اور اس مشکل کام کو آپ احسن خوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ کہا گیا اس وقت شہنشاہ آئے گا جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ ہم نے کیا سمجھا، اور اس پہ ایک فرقہ بھی بنا ہے، موجود ہے کردستان اور ایران کی سرحد پہ، آج بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں جی بھر کے گناہ کیجئے تاکہ یہ زمین ظلم سے بھر جائے اور ہمارے سرکار جلدی آ جائے۔ لیکن انہیں کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ وہ انسان کے فعلوں کو ظلم سمجھ بیٹھے، یعنی چوری چکاری، حدود، برائی، جو بھی مسائل معاشرے میں ہیں، ہم سمجھیں کہ یہ سب کچھ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی چھین لیں گے، جائیدادیں چھین لیں گے، ہو بھی رہا ہے، قتل و غارت ہوگی، حق نہیں ملے گا، یہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم و جور ہے۔ بس بھئی اب جسے جہاں جگہ ملے وہ وہاں بیٹھے، تو اب ادھر آگے نہیں تنگ نہیں کرنا تاکہ میرا پھر وہ وجہ ٹوٹ جاتا ہے۔
رٹی ہوئی بات تو ہوتی نہیں ہے، پڑھتا ہوں پھر وہ ادھر توجہ ہوگی ادھر توجہ ہوگی تو خراب ہوتا ہے کام۔ سرکار ظلم و جور سے بھری ہوگی، ہم ولایت علی پہ بات کرنے بیٹھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ، ہے بڑی سخت جلی کٹی، لیکن یہ سڑی ہوئی جلی کٹی بات یعنی تیزابی قسم کی بات، اسے ذرا برداشت کر لینا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس قوم کو 12واں کیوں سنا رہا ہوں جسے پہلا سمجھ میں نہیں آیا؟ دل دکھتا ہے میرا، جو پہلے کی ولایت پہ لڑ رہی ہو قوم، اسے میں 12ویں تاجدار کی جو حاصل ہے اس ولایت کا، میں اس پہ کیا بات کروں، لیکن پھر بھی بھروسہ کر کے کر رہا ہوں، ہمت کر کے کر رہا ہوں۔ کسی کو تو ہمت کرنی چاہیے، پھر ہم میں بھی آ جائے گی، پھر آپ کے اپنے شہنشاہ کا ہر جگہ تذکرہ کریں گے، لیکن یقین کیجئے ظلم و جور کے یہ معنی نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے کہا نا میری کتاب میں ہر رطب و یابس کا ذکر ہے، ہر خشک و تر کا ذکر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو آئیے پھر قرآن سے معنی پوچھئے نا کہ بھئی ظلم کی کیا معنی ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن میں آواز دی میں ہر چیز کو بخش دوں گا، تو اس کا مطلب ہے جو ہر چیز بخش دے گا وہ ظلم نہیں ہے، لیکن کہا اللہ لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے تمہارے گناہوں کو شرک عظیم نہیں کہا، اسے ظلم عظیم نہیں کہا، لیکن شرک کو ظلم عظیم کہا۔ اب شرک کیا پوچھے تو صحیح، شرک کیا ہے؟ بھائی شرک ہم سمجھے اللہ میں دوئی کا تصور، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا کی قسم ایسا ممکن ہی نہیں، اور انسان تو بالکل کر بھی نہیں سکتا، کر بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے دوئی کا تصور اس میں پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ اچھی طرح جانتے ہو، یعنی اللہ کو جانتے ہو، پھر آپ کو شریک بنائیں گے کہ اللہ ایسا ہے اب میں ایسا بناؤں، تو شرک ہو گیا۔ تو جس اللہ کو کبھی آپ نے دیکھا نہیں، جو آپ کے احساس میں نہیں آ سکتا، علم میں نہیں آ سکتا، گفتگو میں نہیں آ سکتا، چھونے میں نہیں آ سکتا، اس کا شریک آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، اور تم نے جو شریک بنایا خود وہ نظر آ رہا ہے، تو تم نے اپنے آپ کو خود رد کر دیا۔ اب اس پہ ایک دلیل لے لو، یہود کے علماء ہیں، اور وہ سارے عالم آئے ہیں امیر کے سامنے، بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور اچانک انہوں نے کہا علی بس آخری سوال۔ مالک نے کہا، مالکوں کے مالک نے ہاں پوچھو، کہ سرکار بس آخری سوال، ہاں یہ بھی پوچھ لو، کہا اللہ کیا نہیں جانتا؟ یہود گئے، اللہ کیا نہیں جانتا؟ مسکرا دیے شہنشاہ، پتہ نہیں شہنشاہ مسکرایا یا جس کا مزار ہے وہ مسکرایا، ذل اللہ جو ہے تو پتہ نہیں کون مسکرایا۔ بادشاہ نے مسکرایا، کہا ہاں اللہ ایک چیز نہیں جانتا۔ انہوں نے بھگڑا ڈالنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو کہتے تھے اللہ عین الوجود ہے، عالم، اس کو کسی نے علم نہیں دیا، اس کے پاس علم ہے، تو یہ علی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک چیز نہیں جانتا، ایک چیز نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا سرکار جلدی بتائیے کیا نہیں جانتا؟ کہا وہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی دوسرا خدا بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مجلس میں ایک مجلس بلند مجلس سے آ رہے ہیں جو آپ کرواتے ہیں۔ سرکار کہا اللہ نہیں جانتا کہ کوئی دوسرا خدا بھی ہے۔
تو جو شے اس کے علم میں بھی نہیں اس کا شریک انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ پاک ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن قرآن نے کہا شرک ہے، محمد والے محمد علیہ السلام نے کہا شرک ہے، تو وہ شرک کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما معنی الشرک؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشرک فی الذات ذاتی، کہا اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہوتا، اس کے بنائے ہوئے کو ہٹا کر کسی اور کو بٹھا دینا شرک ہے۔ اس کی اور مثال دیتے تو ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، وہ تو اسی وقت بھی کہہ رہا تھا اے میرے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے، اے میرے رب۔ اتنی خالص توحید کسی کی ہے کہ اللہ کے کہنے پر بھی وہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا، کتنا اچھا بچہ ہے، کیا دیندار ہے سرکار، کیا دین ہے، کہتا ہے میں تو بھی کہ میں صرف تجھے کروں، کیا توحید، کیا توحید پرستی، میں صرف تجھے سجدہ کروں، اسے تو مٹی سے بنایا میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ لیکن جواب میں کیا ملا؟ جا نکل جا تجھ پر لعنت ہے۔ لیکن یہ اتنی آسانی سے لعنت اسے نہیں ملی، اس کے لیے اسے بڑی محنت کرنی پڑی۔ ہاں آپ لعنت کو معمولی سمجھتے ہیں، یقین جانے میرے دل میں جو کچھ ہے نا اگر میں بتا دوں تو آپ مجھے بھگا دیں گے۔ مجھ سے کسی نے سوال بچے نے چٹ کر کے فائل پہ بھیجا کہ آپ حضرت سلیمان کا عقیدہ بتائیے جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ میں نے کہا جناب آپ محمد علی حسنین نجفی کا عقیدہ سن لیجئے، میں زندہ بچ گیا تو اس کا بھی بتا دوں گا۔ سرکار آپ میرا تو سن نہیں سکتے کہ میرا عقیدہ کیا ہے؟ محمد والے محمد علیہ السلام کے بارے میں سلیمان کا جاننا چل پڑے، لیکن چلیے آج سلیمان کی تھوڑی سی بات کرنا۔ لیکن شرک نہیں ہو سکتا خدا کی ذات میں، شیطان آج بھی اسے رب مان رہا ہے، آج بھی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے رب تو مانا، اس کا حکم نہیں مانا۔ اس کا حکم نہیں مانا، اسے کا سجدہ کچھ نہیں کرتا، لیکن تو رب ہے۔ اللہ نے کہا جا پھر ایسی تیری توحید پرستی تیری لعنت ہے، جا اپنے عقیدے سمیت دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے۔ لعنت پھیر دی گئی اس کے پوری عبادتوں اور عقیدوں پہ، 6 لاکھ سال عبادت کی تھی اس نے، اور توحید پرست بھی کمال۔ لعنت کیوں مل گئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی کا انکار کر دیا تھا۔ یعنی اصل مسئلہ خدا کی منکری کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اس کے حکم سے انحراف ہے۔ تو یوم غدیر بھی اللہ کے حکم کا دینا ہے، اے رسول پہنچا دیجئے میرا حکم، اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اب غدیر میں جس نے رسول کے اس حکم کو نہیں مانا، اس نے اللہ کے حکم کا انحراف کیا، تو وہ بھی وہی ہے جو پہلا تھا۔ تو اللہ میں شرک ہو نہیں سکتا۔ اب ظلم ہے، شرک ظلم عظیم، یعنی ہاتھی کا انکار شرک ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اب وہ حدیث کہ وہ تب آئے گا جب پوری دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اس کا مطلب گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے علی کی ولایت کو چھوڑ دیا جائے گا، تب وہ آئے گا۔ یہ تھا ظلم و جور کا مطلب، ظلم و جور کا مطلب کہ ولایت علی سے انحراف ہوگا۔
اچھا ذرا یہ تو بتاؤ ولایت علی آخر ضروری کیوں؟ مطلب اللہ کا کیا مقصد ہے؟ چلے میں ہی جرات کر لیتا ہوں، آپ کے اندر بھی یہ سوال تو ہوتے ہوں گے، لیکن یہ کہ بچے سارے پریشان ہوں گے کہ ہم کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن میں خود ممبر سے کہہ دیتا ہوں آخر علی اتنا ضروری کیوں؟ سرکار کیوں ضروری ہے؟ آج کے بچوں کی آج کے معیار کی بات کیجئے، میں آج سے 700 سال کی پچھلی باتیں کیوں دہراؤں؟ آپ کرنٹ افیئر پہ بات کیجئے نا، نیو ورلڈ آرڈر پہ بات کیجئے نا، آپ کی پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ایک گلوبل ویلیج کی طرح بن گئی ہے، ایک گاؤں بن گیا ہے، 1 منٹ میں آپ ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، بچے کلک کرتے ہیں کتابیں آ جاتی ہیں، بچے اس پہ بیٹھ کے پیسے کرتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ یہ مجلس لائیو آ رہی ہے تو ہم گھر پہ بیٹھ کے دیکھ لیں گے۔ ان سے معذرت کے ساتھ امام لائیو نہیں آتے، امام جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہیں آتے ہیں، کیونکہ امام الیکٹرانک کے محتاج نہیں ہے، آپ کے نیٹ کے محتاج نہیں ہے، نہیں بیٹا۔ اگر تم نے اپنی یہ اقدار چھوڑ دی اور لائیو مجالس کا چسکا پڑا رہا اور تم گھروں سے بیڈوں سے نکریں پہن کے شرٹیں پہن کے اس طرح مجلس سنتے، معاف کر دیں بچے مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی آزادی کے خلاف نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں ہر نبی اپنے زمانے کا ماڈرن ترین آدمی ہوتا ہے، تبھی تو پچھلے سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ جو پچھلے بابے ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہر نبی اور ہمارا نبی تو اتنا ماڈرن تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، خدا کی قسم تاریخ میں ہے کہ 37 قسم کی زلفیں کٹوائیں، یعنی ہیئر سٹائل نبی کا 37، 38 قسم کے لباس زیبتن کیے جس میں شلوار قمیض بھی ہے، ہاں وہ غربت رسول کی، رسول کی غربت پڑھ کے تم B8 پہ چڑھ گئے، نبی غریب تھے، کمال ہے سرکار، کمال ہے سرکار، نہیں ایسا نہ کیا کرے، بادشاہوں کے رنگ دکھائیے، کیونکہ اگر بادشاہوں کے رنگ نظر نہ آئے تو صبغت اللہ نظر نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی بیسے ہوں، کاہے کا سنی کاہے کا شیعہ، اب تو سیدھا نیٹ پہ سوال کیا کرو، بھائی اپنی فکر کی بات کرو، فکر تمہاری یزیدی ہے یا حسینی؟ شیعہ سنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا شیعہ سنی سرکار، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم جو شیعہ ہیں، اچھا میں شیعت کی تعریف کر دوں تھوڑی سی، شیعت کیا ہوتی ہے؟ بھائی دیکھو شیعت، معاف کر دیجئے گا میں پھر کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ تجزیہ دے رہا ہوں، سرکار دیکھیے شیعت، بس چپ ایک منٹ بات کرنے دو، بھائی دیکھو شیعت کیا ہے، یہ کب ایجاد ہوئی؟ کوئی کہتا ہے عبداللہ سپاہی کی سازش فلانے کی ٹکڑے کی، نہیں، یہ علی کی ایک لفظ سے خلق ہوئی ہے شیعت، لسان اللہ کے ایک لفظ سے شیعت خلق ہوئی ہے، کب؟ جب 6 رکنی کمیٹی علی سے کہہ رہی تھی آپ قرآن پہ عمل کریں گے، علی نے مسکرا دیے، کہا ناطق سے کہہ رہے ہو، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کیا سنت رسول پہ؟ کہا کمال ہے، جب تم اسلام قبول نہیں کر رہے تھے میں نے کیا ہوا تھا، تو میرے سے زیادہ سنت؟ تو کہا آپ اپنے پیش رو کی پیروی کریں گے، ان کی تابعداری کریں گے، ان کی سیرت پہ چلیں گے؟ علی نے فوراً جلال سے کہا لا نہیں، یہی شیعت خلق ہے، بس میں نے جو سمجھانا تھا، اب کیونکہ علی نے اپنی لا کو، اور یہی لا پھر چلی، حسن نے کہا لا، حسین نے کہا لا، بیٹھ کرو گے؟ کہا لا،
شیعہ چلی آ رہی ہے، علی کی بنائی ہوئی شیعہ چلی آ رہی ہے، علی کی بنائی، کہ جہاں معصومیت نہیں وہاں پیروی بھی نہیں۔ جہاں معصومیت نہیں وہاں پیروی بھی نہیں، یہی بات چلی۔ اب یہ نہ کہیے عباس کربلا کے شہید، بلکہ کہیے عباس حسین کی لا، علی اصغر عباس کی لا، جو حسین کا اتفاق نہیں کروا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں علم پہ اوپر لگا ہوا یہ پنجہ مبارکہ عباس کا نہیں ہے۔ آپ عباس کو جانتے ہی نہیں، آپ عباس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ نے عباس کے 34 سال کھا گئے، آپ نے اس کی سیرت سے کچھ لیا ہی نہیں، آپ نے عباس کو جاننا ہی نہیں۔ آپ تو وفا کے پروردگار پتہ نہیں کیا کیا لفظ لیا ہے۔ آپ نے عباس بادشاہ کو کب جانا؟ آپ نے نہیں جانا، معافی کے ساتھ، میں نے بھی نہیں جانا، میں نے بھی حق نہیں ادا کیا۔ آپ سمجھ رہے، آپ کو ذرا یہ نہیں ہوتا تازیہ آ رہا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں آگے علم چل رہا ہے۔ عباس بادشاہ کو اپنے کٹے ہوئے بازو پر اتنا فخر ہے کہ وہ اپنے علم پہ اپنا بازو لگا کے کہ دیکھو میں نے حسین کے لیے بازو کٹا دیے۔ کہاں شہنشاہ عباس، کہاں یہ سوچ فطرتی؟ نہیں جناب، عباس اس لیے تازیہ حسین کی آگے علم پہ پنجہ لگا کے چلتا ہے، وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے تمہارے مولا حسین کا ہاتھ جو میں عباس اٹھا کے چل رہا ہوں، اس نے طاغوت کی بیعت نہیں کی، حق کا ہاتھ ہے، وہ حسین کا ہاتھ لیے وہ چل رہا ہے۔ یہ ہے حسین کی طاقت، یہ ہے حسین کی بادشاہ، یہ ہے بادشاہت حسین کی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے بادشاہ۔ تو اب شرک ہو نہیں سکتا۔ ظلم و جور کا معنی ہے ولایت چھوڑ دینا، ولایت چھوڑ دینا۔ ہاں اب میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کریمہ سورہ بقرہ 115 آیت۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، او میرے محبوب، او میرے محبوب، او میرے احمد، او میرے مجتبی، او جس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، تجھے ذرا بھی شرک نہیں ہوا تجھے اپنا نام دیتے ہوئے۔ اے میرے نور سے ظاہر ہونے والے نور، بتا اپنی قوم کو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ کے لیے ہی ہے مشرق بھی مغرب بھی، اللہ کے لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ کے لیے ہی ہے مشرق، اللہ کے لیے ہی ہے مغرب۔ ہاں فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، لیکن تم اسے نہیں پا سکو گے، چاہے مشرق کی طرف سجدے کرو، مغرب کی طرف سجدے کرو، تسبیحاں ادھر منہ کر کے پڑھو یا ادھر منہ کر کے پڑھو، مشرق کی طرف جنگلوں میں نکل جاؤ یا مغرب کے جنگلوں میں نکل جاؤ، یا صبح کرو یا شام کرو، تمہیں میں نہیں ملوں گا۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، میں نہیں مل سکوں گا، مجھے تم پا نہیں سکتے، میں اللہ، تم مجھے نہیں پا سکتے۔ فَسَمَّا، ہاں لیکن میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تیری تسبیحاں بیکار نہیں جائیں گی، تیرے سجدے چاہے وہ مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں میں ضائع نہیں کروں گا۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، مجھے نہیں پا سکتے۔ فَسَمَّا، فَسَمَّا، ہاں البتہ، ہاں البتہ، ہاں البتہ، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، مجھے نہیں پا سکتے، ہاں فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، اب تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں میرا چہرہ نظر آئے گا۔ فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بے انتہا وسعتوں والا ہے اور جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں وجہ اللہ کے لیے تکلیف ہے اور جس
جس کے دل میں ہے اس کے لیے اس نے وسعتیں دی ہیں. تب واسعون علیم کا تذکرہ کیا. کہا میں نہیں ملوں گا, بھول جاؤ مجھے, یاد رکھ کے مجھے بھول جاؤ. ایک لمحے کے لیے بھی میں نہ بھولوں لیکن بھول جاؤ. ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے سے دور نہ سمجھنا مگر مجھے بھول جاؤ. کیونکہ میں اپنے کمالوں کی وجہ سے تم تک آ نہیں سکتا. خدا کی قسم اللہ کا سب سے بڑا احسان مخلوق پر یہ ہے کہ انہوں نے مخلوق کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. ہماری بقا اسی میں ہے کہ وہ ظاہر نہ ہو, کیونکہ جو ہی وہ ظاہر ہوگا ہم مر جائیں گے. خالق کتاب کوئی لا سکتا ہے؟ ہر چیز تباہ ہو جائے گی. ایک لمحے میں قسم, ایک لمحے میں ایک چٹکی خاک پوری کائنات بن جائے گی. کتنا بڑا اس کا احسان ہے, اس نے اپنا ظاہر نہیں کیا, اپنے پردے بھیجے, اپنے حجاب بھیجے. تھک گیا تو چھوڑ دو, اتنی دور سے 20 کالز کی ہیں, فائق نے بھگایا مجھے, جلدی پہنچو. بڑے بھائی ہیں, میں آپ کو نہیں پتا میرا ان کا کیا رشتہ, میں میرا مادی بھائی وغیرہ, آپ سب لوگ سر بھائی سب لوگ, آپ کو پتا نہیں ہے میرا آپ لوگوں سے کیا تعلق ہے. یہ رشتہ اب نہیں بنا, یہ رشتہ بنا تھا یوم الست, جب ہم سب نے کہا تھا اے علی تو ہی ہمارا مولا ہے. تو وہ عشق ہم سب کو کھینچ رہا تھا, تو اس لیے اس وقت کو ضائع نہیں, عشق کے وقت کو ضائع نہیں کرتے. عشق کے وقت بڑی مشکلوں سے ملتے ہیں, اسے ضائع نہیں کرتے. تو اس کے حجاب آئے, وہ خود نہیں آئے. کیوں کہ وہ کمالوں والا. خدا کی قسم اگر تھوڑا سا دل پڑا کرو تو میں تمہیں حسین کے منہ سے نکلے ہوئے توحید کا ایک جملہ سنا. بڑا بر موقع ہے اور بڑا بر محل ہے, اور میرے بچوں کو تو بہت ہی اچھا لگے گا. یہ اور سوچیں گے وہ زمانہ کیا, انہیں سوچو نہیں انہیں مانو. ارے وہ سوچنا وہ منع کیا گیا تھا جب بندہ شک پیدا کرے. جب معرفت لینی ہو تو پھر سوچنا پڑتا, پھر اور کہتے ہو, پھر بندہ حیران رہتا یہ بھی میرے مولا کے رنگ ہیں, یہ بھی میرے مولا کے رنگ ہیں. سوچیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا. اب وہ ہے کیا کہ جناب دیکھیے, حسین بادشاہ میدان عرفہ میں حج پہ نہیں, حج بیچاری حج کر رہی تھی, کیونکہ حسین یوم عرفہ میں موجود تھے. ٹھیک ہے نا, حج کر رہے تھے, کیونکہ حسین اچانک حسین اٹھے, جبل نور پہ بلند ہوئے اور ہاتھ اٹھائے اور دعائے عرفہ پڑھنی شروع کی. اچانک حسین نے اللہ کا ایک ایسا نام لیا جو کائنات میں پہلے کسی نے نہیں لیا تھا, حتیٰ کہ ارواح انبیاء حیران تھی کہ ہمیں بھی نہیں پتا. حسین نے ایک ہی لفظ میں اللہ کے کمال بیان کیے, اور یہ کہ مجھے اس وقت مدد چاہیے تھی حسین کی, اور حسین بادشاہ مدد کو پہنچ گئے. میں ویسے داتا حسین کہتا ہوں, میں ہمیشہ داتا حسین کہتا ہوں. لوگ کسی اور کو داتا سمجھتے ہیں, میں حسین کو ہمیشہ کہتا ہوں, وہ میرا داتا حسین, وہ سب کچھ کرتا ہے. جو اس سے مانگو وہ دیتا ہے. تم کبھی علم مانگ کے دیکھو تمہیں دے گا, لیکن مانگو تو صحیح. وہ داتا حسین جبل نور پہ کھڑا ہے اور اپنے داتا سے کہہ یا غنی بالذات, اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز. وہ کیسا رب ہے جو اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہے, اسے صرف یہی 14 جانتے ہیں.
ورنہ ہم تو ذات کے آگے سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک اسم ہے، ایک ذات ہے، ایک اسم ہے، ایک مسمہ ہے کوئی فلسفہ اس سے آگے؟ ہم سب ماشاءاللہ ہم سب کیا بچپن سے سننے والے بیٹھے، تو یہ تھوڑی ہے، تو اسم مسمہ ذات اور اسم اور صفت سے آگے ہم نہیں بڑھے، لیکن حسین بڑھ گئے اور حسین نے کہا اے غنی بالذات، اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز، اے اپنی ذات پہ بھی غنی۔ حسین نے جسے کہا تو اب وہ اتنا بڑا رب، اتنا بڑا رب، اتنا بڑا رب، مجھے بتائیے وہ ہم تک آ سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں ایک ہوں؟ یہ سنے گا کون؟ کو زندہ رہے تو سنے گا۔ ہم کون ہیں؟ مخلوق، معاف کیجئے گا، ہم کون ہیں؟ مخلوق۔ مخلوق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے نقص زدہ، مجبور، بے بس۔ یہ سارے مخلوق کے منجن میں پڑھ لیجئے گا، معنی لکھے لفظ مخلوق، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بے بس، وہ کمالوں والا، ہم مجبور بے کس، وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے آ نہیں سکتا، ہم اپنی مجبوریوں سے جا نہیں سکتے، تو رب اور بندے کا رشتہ کیسے قائم ہو؟ اب کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ ضرور ہونا چاہیے جہاں ادھر سے وہ آ جائے، ادھر سے ہم چلے جائیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا انا نقطۃ تحت البحر، اس نے نقطہ اسی سب زور سے بولو، بیسم کا مولا، کمبر کا مولا، کلندر کا آقا، کلندر کا مالک، خوش برائے خوش نودی امام زمانہ بلند سلوات۔ سرکاری وقت کی تو یہاں ہے پابندی کتنا؟ جیو نہیں کھل کے مجھے بتا، میں پھر اس کے مطابق چلوں۔ سرکاری وقت یہاں ہے، ہاں ٹھیک ہے، مطلب آپ کو کوئی پرابلم نہیں، میں اس کی مطلب میں تو رقت میں، میں تو عاشق آدمی، میں تو لگا رہوں گا ساری رات، لیکن آپ کے بھی ٹھیک ہو گیا، مجھے پتہ ہے میں موضوع پہ پھیلاؤں گا اور کچھ آج کچھ کل کچھ پرسوں، ہاں اس طرح کر لیں، ہاں تو میں زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے، اب کوئی ایک ایسا نقطہ ہو جہاں وہ بھی آ جائے، ہم بھی چلے جائیں۔ اب یہ بات آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی، علی بادشاہ کے سامنے صرف و نحو والے بیٹھے ہیں لوگ، اسود دوئلمی وغیرہ، ایک ٹیم ہے، ایک یقین جانیے آپ کبھی ان کو پڑھیں تو آپ بڑے مزے لیں، کیا علم عمل، کیا ستاروں کا علم، الجبرا، یہ پتہ نہیں کیا زاویے، اینگل، سیکوینس، علم العداد، پتہ نہیں کیا کیا، اتنے علوم ہیں جو علی بادشاہ اس وقت ان کو پڑھا رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے، حیران ہو رہے تھے وہ لوگ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے، اسی میں اس محفل میں علی ضمیر کی بات کر رہے تھے، یہ زیر زبر پیش، اچانک علی نے کہا عبداللہ کے معنی جانتے ہیں؟ لوگوں سے کہا عبداللہ کے معنی جانتے ہو؟ اب وہ جو ہم جیسے تھے فوراً جی سرکار، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اب یہ دیکھیں میں اسے اردو میں اشارہ کروں گا تاکہ میرے بچے چھوٹے بھی سمجھیں، اللہ کا بندہ۔ اب یہ دو حرف ہیں، یعنی اللہ اور بندہ، یہ دو لفظ ہیں، حروف سے مل کے بنے ہیں، اور یہ جو بیچ میں کا ہے نا، یہ ضمیر ہے۔ میں نے اسی لیے آسان مثال لی کہ میرے بچے سمجھیں، اللہ کا بندہ۔ اب جملہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ علی یہی سمجھا رہے تھے کہ عبداللہ کا معنی کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ کا بندہ۔ آپ نے کہا سنو پھر، اگر یہ معنی پتہ ہے نا تو یہ تین ہیں، دو لفظ، یعنی دو حرف سے بن کے لفظ ہیں، دو لفظ ہیں اور ایک ضمیر ہے، اللہ کا بندہ۔ اچانک علی نے یہ ایک انگلی نیچے کر لی اور کہا ضمیر کے بغیر بتاؤ اب معنی کیا ہوگا عبداللہ کا، اللہ بندہ۔
اور پھر کہنے لگے اچھا بندے سے شروع کر لو. بندہ اللہ کا معنی آئے. کہنے لگے سرکار مشرک ہو گئے. کہا ضمیر کے بغیر انسان مشرک ہو جاتا ہے. اے علی اس پہ قربان تو کیا کیا کہہ گیا. ہم جیسی مخلوق پر تیرا آنا احسان تھا. کہا اللہ کا بندہ ضمیر ختم. اللہ بندہ یا بندہ اللہ. کہا پھر گئے نا پورے اسلام سے نکل گئے نا. پھر اچانک جلال آیا, چہرہ سرخ ہوا. خود علی اٹھے اور منہ پھیر کے جانے لگے. لوگ رونے لگے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ روتے ہوئے لوگوں کی رونے کی آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی. رحمان اور رحیم کا مظہر مڑا. رحمان اور رحیم کا مظہر مڑا اور کہنے لگا رو نہیں, میں علی اللہ کے بندے کا ضمیر ہوں. اگر میں درمیان میں رہا تو تم دین پر رہو گے اور میں علی نکل گیا تو سارے مشرک. کیسی توحید سمجھا دی علی نے. ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے میں سخی نے ہمیں توحید سکھا دی. موٹی موٹی کتابیں پڑھنی پڑتی ورنہ میں نے تو پڑھی بھی کر سمجھ میں ایک بھی لفظ نہیں آیا. بہت نکما تھا. یقین ہے ملا 17 کو پڑھا, اسوار اربع پڑھی, پتہ نہیں کیا کیا پڑھا, فتوحات پڑھی, ابن عربی پڑھا. یقین جانیے یہ سارے آج کے بچوں کے پاس تو وقت ہی نہیں نا. نیٹ کے علاوہ, فون کے علاوہ, واٹس ایپ, فیس بک, یہ فلانا ٹکڑا پتہ نہیں کیا کیا. لیکن میرے بچوں کو سمجھنا چاہیے اگر یہ ٹیکنالوجی علی اور دین کے کام آ رہی ہے تو کیا ثواب مل رہا ہے. ہاں کیا دشمنوں کے منہ بند ہو رہے ہیں. لیکن اگر یہ خلاف علی جا رہے ہیں اور اپنی ذاتی اناج میں ذاتی مفاد میں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو اب صاحب العصر زمین پہ ظاہر ہو چکے ہیں, وہ غائب نہیں ہیں. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے, اپنے یہ ہاتھ کی مثال دی ہے, آپ کو بھی شاید یاد ہو. بھئی دیکھو یہ میری ہتھیلی ہے جو علم الاطراف پڑھتے ہیں بچے, پتہ نہیں انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں, I don't know about it because کہ میں اس کو زیادہ اتنا پڑھا نہیں اس کے بارے میں. لیکن علم الابدان جو ہے, باڈی لینگویجز جو ہے وہ بڑی عجیب ہوتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں بادشاہ کے قریب لے جاتی ہیں. انسان خود بھی تو ایک مسٹری ہے نا, خود بھی ایک پراسرار ہے. انسان خود بھی, مولا نے فرمایا کبھی اپنے آپ سے بھی ڈرا کرو. کبھی اپنے آپ پہ بھی غور کرو اور اس سے بھی ڈرا کرو. بھئی دیکھو امام, میں کہہ رہا ہوں غائب نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کمال کرتے ہیں, غیبت صغرا, غیبت کبرا. میں کہتا ہوں وہ کیسے غائب ہو سکتا ہے منطقی طور پر, جو اپنے بابا کا جنازہ بھی پڑھائے, اتنی فوج کے سامنے بھی آئے, پھر 5 شیخ جو ہیں وہ بھی مقرر کرے, باتیں بھی کرے, ملاقاتیں بھی کرے, ہر حج پہ بھی موجود ہو, حکومتیں بھی بدلے, فرشتے بھی اتریں, لیلۃ القدر بھی آئے, قرآن بھی قائم ہو, مکہ بھی قائم ہو, مدینہ بھی ہو, نجف بھی ہو, کربلا بھی قائم ہو. سارے اسی کی وجہ سے تو قائم ہیں. اب اگر قائم ہے تو وہ ہے, تو اب جو ہے میں اسے غائب کیسے کہوں؟ سرکار اسے میں غائب کیسے کہوں؟ اب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, یہ میرا ہاتھ ہے, میرے بدن کا حصہ ہے, میری ہتھیلی ہے. مجھے پتا ہے, میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں, اینک بھی مجھے لگی ہوئی ہے, میں بڑے آسانی سے دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں کتنی لکیریں ہیں, کیا کچھ ہے, میں دیکھ رہا ہوں, بڑا مزہ میرا ہاتھ ہے جی, میں دیکھ رہا ہوں, اور شاید میں تھوڑا علم عمل بھی جانتا ہوں, یا
کیفر شناسی بھی جانتا ہوں گا تو مجھے اور بھی مزار ہوگا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. صحیح. لیکن اب یہ میں اگر دیکھتا اسے اور قریب کر لوں تو اب یہ کچھ بڑا تو ہو گیا لیکن میری آنکھوں پہ بوجھ پڑنے لگ گیا. صحیح. اب میں نے اسی ہاتھ کو اور قریب کیا, اب یہ لکیریں وغیرہ میرے ہی ہاتھ کی میری آنکھ سے غائب ہو گئی. پھر میں نے اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا, لیجئے جناب میرا ہی ہاتھ, میری ہتھیلی میری آنکھ سے غائب ہو گئی. اب میں کیا کہوں, میرا ہاتھ نہیں رہا, ہاتھ ہے, قربت اتنی ہو گئی ہے کہ میں اسے دیکھ نہیں پا رہا. تو جو نحن الحبل الورید ہو, جو تمہاری اب حبل ورید سے بھی قریب, چلو اردو میں ترجمہ کر دے تو کیا پھٹا بازی ہے, ارے جو تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہو وہ تمہیں نظر کیسے آئے؟ تمہاری شہر رگ سے بھی قریب ہے, وہ غیب نہیں ہے, وہ موجود ہے. ورنہ زیر سرپرستی کیوں لکھتے ہیں؟ غیب ہے تو کہیں آسمانوں میں ہوگا. زیر سرپرستی ہے, آقا جمع وہ کرتے ہو. لیکن صاحب کے بارے میں یہ تو نہیں پتا صاحب جب آئیں گے تو کیا کہیں گے, لیکن صاحب نے خود بتایا تھا, سرکار حسین بن روح, حسین بن روح جب میں آؤں گا نا, جب میں آؤں گا تو میں کعبہ کے ساتھ ٹیک لگاؤں گا اور جبریل میرا جھنڈا لے کر, لوا لے کر آسمان سے اترے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا بیت اللہ, اللہ کی بیعت کرو. بہار الانوار کی دیکھ لو, بہار کے تو قریب بھی جاؤ گے نا تو تمہیں پوری امام کی ہوا آئے گی. بہار الانوار سب لوگ اسی کو زیادہ پڑھتے ہیں نا. وہاں پر پتہ کیا لکھا ہے کہ اس مہدی کے بعد 12 مہدی اور آئیں گے. میں تو تمہیں چھیڑ نہیں نا, کبھی ہوگی بات سرکار پہ تو یہ راز وہ بہار سے پڑھ کے سناؤں گا. ہاں اس کا حصہ ہے سرکار قائم الزمان پہ جب ہے, اس میں لکھے اس مہدی کے بعد 12 اور آئیں گے. ہاں لکھا ہے, اس کی توجیہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں ہے. ہاں کہ اس کے بعد 12 کی کون آئیں گے. بڑے بڑے جوہادر پریشان ہو گئے. کسی ایک بچے نے سوال کیا, شاید بیبیاں پاک دامنہ میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار وہاں تو لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے بعد 12 اور آئیں گے. میں نے کہا آپ غلط معنی لے رہے ہیں کہ بعد میں 12 مہدی اور آئیں گے. وہ مہدی ہی ہوں گے لیکن رجت میں 12 امام واپس آئیں گے. میں نے کہا صرف اتنا سا مسئلہ تھا جو گھبرانے کے لیے کافی تھا. اس شہنشاہ نے حسین بن روح سے کہا کہ جبریل جھنڈا لے کے اترے, اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی بیعت کرو, اور سب سے پہلا بیعت کرنے والا جبریل ہوگا, اور وہ کہے گا میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں. میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. میں جبرائیل علیہ السلام, میں بیعت کر رہا ہوں. آپ گھبرائیے گا نہیں. سورہ فتح پڑھ لیجئے گا. جب اللہ کا رسول صحابہ رضوان اللہ سے بیعت طلب کر رہے تھے تو قرآن نے کہا اے میرے محبوب یہ تجھ سے بیعت نہیں کر رہے, مجھ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں؟ ہاں اس لیے گھبرا نہ جائیے گا. اب وہ کہا بیعت کرنا, اور کہا حسین بن روح بس 2-3 جملے سنانے اور میں مسائل کی طرف بڑھ جاؤں. بادشاہ نے کہا کہ میں پہلا خطاب جو عوام سے کروں گا ظاہر وجود کے ظاہر کی بات ہو رہی, اپنے ظاہر ہونے کی بات نہیں ہو رہی. ورنہ یہ مہدی تب بھی تھے جب رسول معراج پہ گئے تھے. ہاں بہار الانوار کی کہ نور تھے اور ایک نور ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند. رسول اللہ نے کہا یا اللہ اے میرے پروردگار یہ نور کس کا ہے؟ کہا یہ تیرے قائم بیٹے کا ہے جو رکوع میں ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا
کہا تھا میں اس سے باتیں کروں؟ ہاں میرے نبی باتیں کر، تیرا ہی تو قائم ہے۔ تو معراج پہ باتیں ہوئی تھی قائم سے، تو یہ کب سے ہے؟ یہ کب سے؟ آپ تو 1200 سال عمر ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مولا کیا لینا دینا عمر سے؟ کیا لینا دینا بادشاہ؟ وہ خود حیات عطا کرتے ہیں۔ کیا آپ زیارت میں نہیں پڑھتے؟ یا عین الحیات، اے زندگی کے چشمے جہاں سے زندگی پھوٹ رہی ہے، اے زندگی۔ وہ سرکار کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلا خطاب کروں گا، اور حسین بن رو میں کہوں گا پہلا خطاب، کعبہ سے ٹیک لگا کے میرے ساتھ جبریل علم لے کے کھڑے ہوں گے، میں پہلا خطاب کروں گا اور میں کہوں گا انا ابن وجہ اللہ، میں اللہ کے چہرے کا بیٹا ہوں، انا ابن ید اللہ، میں اللہ کے ہاتھ کا بیٹا ہوں، انا ابن عزر اللہ، میں اللہ کے کان کا بیٹا ہوں، انا ابن راس اللہ، میں اللہ کے سر کا بیٹا ہوں۔ پہلا خطاب میں اپنا کہا بادشاہ آپ اپنے امامت کا تعارف نہیں کرائیں گے؟ چہرہ حسین بن رو کہتے میرے امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور جاتے جاتے مجھ نے مڑ کے اپنے گھوڑے کو کاؤ دیا اور واپس آئے، اور میرے ٹیلے کے پاس جس پہ میں بیٹھا تھا میں ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ جب واپس پلٹتے تھے تو اس کا اظہار ہوتا تھا کہ جلال ہے، میری ٹانگیں کانپنے لگیں کہ سخی جلال میں واپس مڑے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا زمین و آسمان میں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ کہہ رہے زمین و آسمان میں اب کیا ہوگا، میرا بادشاہ جلال سے مڑا ہے۔ کہا میرے قریب گھوڑے کو لا کر سخی نے میری طرف دیکھا، میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سرکار حسین بن رو کہتے ہیں وہ جو عریض شب قدر پھینکتے ہو اور انہیں پکارتے ہو، وہ دربان ہے سخی کا۔ کہا گھبرا رہا تھا، میں کانپ رہا تھا کہ جلال بھری آواز گونجی، جلال بھری، کیا کہا تم نے؟ کہ میں نے اپنی امامت کا تعارف نہیں کرایا اور علی کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا۔ سن، جسے تو اپنی امام کی ولایت کہتا ہے نا، وہ میرا مولا علی ہی تو ہے۔ وہ جو حسن سے لے کے مہدی تک کا مولا تھا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ایک دروازے پہ دستک دے رہا، ید اللہ دستک دے رہا، اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے یا ایھا دلیلۃ التوحید للعلی، اے علی کے لیے توحید کی دلیل، دروازہ کھول، تیرا بابا تیرے ساتھ روزہ افطار کرے۔ اے علی کے لیے توحید کی دلیل۔ کیا شہزادی تھی علی کی، جو علی کے لیے بھی توحید کی دلیل تھی۔ کہا کھول بیٹی دروازہ، کھولا دروازہ، کھولا دروازہ۔ کیا بابا چہرے پہ کیسا آپ کا نور ہے، کیا آپ نور اصلی سے چمک رہے ہیں بابا، اندر تشریف لائیے، بسم اللہ۔ لیکن آج تو اطلاع تھی کہ حضرت محمد حنفیہ کے گھر سب کی دعوت ہے اور آپ نے ادھر تشریف آوری کرنا تھی، ہم بھی تیار ہو رہے تھے، ہم نے بھی ابھی جانا ہی تھا ادھر۔ کہا نہیں شہزادی، ہم نے چاہا ہم آج تمہارے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی باتیں کریں۔ علی کہہ رہے ہیں ہمارا دل چاہا ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی بات۔ بابا آج تو آپ کا چہرہ بہت خوشی سے چمک رہا ہے، بابا بہت خوش نظر آ رہے ہیں، بڑا خوشی سے آپ نے آج مجھے لقب سے پکارا، مجھے عزت بخشی۔
सरकार तशरीफ लाइए ना, मसनद बिछा हुआ। अली बैठ गए, शहजादी सामने दो जानू होके बीबी फिर हाथ चूमने लगी, कहने लगी बाबा सच बताइए आज आप बहुत खुश हैं, आप इतना कहना था। अली ने सर झुका, कहा हाँ बेटी सुनोगे मैं क्या कहना चाहूंगा, मुकालमा है अली का, अल्लाह नफ्स से ले रहा हूँ राय। सर झुका, कहा बेटी सच कह रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इंसानों से निजात मिलने वाली है। बेटी मैं अब थक गया हूँ, इन्होंने मेरी बहुत तौहीन की, मेरी बेटी मैं अब थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। शहजादी रात तेरा नाना ख्वाब में आया था और मुझसे खुद आके कह रहे थे अली मैं तेरा नहीं पूछता, मैं मोहम्मद थक गया हूँ। और अली आ लौट आ बस कर दे लौट आ, मेरी बेटी अपनी कब्र में अपने जख्म भूल के तुझे दिन रात रोती है। वो अपने गम भूल चुकी है, वो तेरे दुख देखती है और रोती है। वापस चला अली, वापस चला, वापस चला। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक हुजरा मुबारका में रोने की आवाज आई। शहजादी ने कहा बाबा सब लोग तो चले गए मोहम्मद हनफिया की तरफ, ये मेरे हुजरे में कौन रो रहा है? दोनों बाप बेटी उठे, हुजरे को अली ने खोला, एक शहजादी है, एक शहजादी दीवार के साथ माथा लगा के रोते हुए कह रही है बेटी तुझे पता जो नहीं ये क्यों खुश लग रहा। शहजादी खुद रवायत फरमाती है हम अंदर दाखिल हुए, मैंने कहा बाबा ये तो मेरी माँ की आवाज है। कहा हाँ सैयदा तेरी वालिदा है। कहा मैंने कहा माँ आप रो क्यों रही है? कहा बेटी आज ही वो रात है, तेरी यतीमी की आज ही तो रात है। शहजादी फरमाती मैं तेजी से भागा, मैंने अपने शौहर सरकार औन बिन जाफर से कहा ए मोहम्मद, उन्हीं का नाम मोहम्मद भी था और औन भी, कहा शहजादे सरकार सारी खानदान वहां इकट्ठा है, आप जल्दी बुलाइए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बाबा अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, कभी कहते हैं हाँ ये वही रात है जिससे मेरे भाई ने मेरे साथ वादा किया था, कभी अपने नीशे मुबारक को कहते हैं हाँ तू सुबह रंगीन हो जाएगी, हाँ तू सुबह रंगीन हो जाएगी, हाय तू सुबह रंगीन। कभी अपने जुल्फों में हाथ डालते हैं और कहते हैं हाँ कभी इन्होंने रस्सी डाली थी, हाँ कभी इन्होंने रस्सी डाली थी। कहा बाबा औन कभी बाबा सहन में चलते हैं और 2 कदम के बाद बैठ जाते हैं और कहते हैं तू दरबार में कैसे गई थी? मैं खड़ा रहा, तू दरबार में चली गई। कभी फिर उठते हैं, फिर 2 कदम चलते, कहते तूने मुझे कैसे पुकार के कहा था अय अबुल हसन मेरे बच्चे इस हजूम में मुसलमान में गुम हो गए हैं। कहा आप जल्दी से सबको बुलाए, मेरा दिल घबरा रहा है बाबा के लिए। फौरन इत्तला पहुंची, जैसे कोई शहजादी या शहजादा बैठा था दौड़ते हुए बीबी के सारे सहन में इकट्ठे हुए आके बैठ गए, आके बैठ गए। बाबा सबसे वसीयतें कर रहे, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब बात आई ना हसन जी मौला उम्मत तेरे सुपुर्द, लेकिन उम्मत के सिलसिले में सुनोगे अली क्या कह रहा है? सुन लो, इश्क है, रो लो, जी भर रो लो, अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं।
بادشاہ تیرا تو صرف اکبر تھا، تیرا تو صرف اصغر تھا، وہ میرے علی کے 9 تیرے سمیت 9، اصغر کو تو ایک تیر لگا تھا، تیری گردن پہ 13 ضربیں چلتی رہی، وہ علی تیرا بابا دیکھتا رہا۔ علی تیرا بابا دیکھتا رہا۔ بادشاہ حسن، امت کے مسئلے بہت ہیں، تیرے سپرد بیٹا، امت کا کلمہ بھی تیرے سپرد، امت کے سجدے بھی تیرے سپرد، بیٹے قرآن بھی تیرے سپرد۔ اگر ان مصروفیات میں سے حسن کچھ وقت میں اگر ملے، علی کا دکھ دیکھیے، اس امت کے وقت میں سے اگر تھوڑا سا تجھے وقت، تھوڑا سا وقت ملے تو میری بطخوں کو دانا ڈال دے۔ بیٹا یہ امت چھوڑے گی نہیں تجھے بھی، بس اگر اس امت سے تھوڑا سا وقت مل جائے، تھوڑا سا، میری یہ بطخیں ہیں، انہیں دانا ڈال دینا، اگر دانا نہ ڈال سے کوئی نہیں، آزاد کر دینا۔ اچانک حسن سے کہا، یا پھر بے عجیب منظر ہے، اچانک حسن سے کہا، حسن شہزادی کے حجرے میں میری ساری بیٹیوں کو اکٹھا کر، یہ رات جو تم گزار چکے، میری ساری بیٹیاں اکٹھی کر۔ جی بابا، سب شہزادیوں کو پیغام دیا، بابا چاہتے ہیں آپ حجرے میں چلی جائیں۔ چھوٹی شہزادیاں باری باری اٹھی، روتی ہوئی حجرے میں چلی۔ اچانک بادشاہ خود اٹھے، حسن نے سہارا دینے کی کوشش کی، کہا نہیں حسن، تم سب یہی رہو، میں اکیلا کچھ وقت اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزارنا چاہتا۔ یعنی قرآن ناطق کہہ رہا تھا، قرآن ناطق کہہ رہا تھا، قرآن ناطق، حسن مجھے اپنی صورتوں کے ساتھ، قرآن کہہ رہا تھا مجھے اپنی صورتوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے دو، بس میں نے بڑی زحمت دی، مجھے اپنی صورتوں کے ساتھ، اور ہاں میں ناطق قرآن ہوں، سامت قرآن کا دل ہے یاسین، میرے ناطق قرآن کی یاسین کو بھی کہنا اندر چلی جائے۔ جی بابا وہ بھی چلی گئی ہے، وہ جسے چلنا نہیں آتا آپ لوگ کہتے ہیں، وہ جسے چلنا نہیں آتا امت نے بھگا کر اس کی چادر لوٹ۔ اللہ جانے اللہ کتنا قیمتی تھا، اللہ ہی بہتر جانے، یہی بہتر جانتے ہو وہ کتنا قیمتی۔ یاسین بھی چلی گئی، علی اٹھے، اندر گئے، دروازہ بند ہو، دروازہ بند ہو۔ خود حسن مجتبیٰ ابن عباس کی روایت معلوم، وہ کہتے ہیں میں نے حسن بادشاہ سے پوچھا تھا کہ اچانک کیا ہوا کہ سارا کوفہ ہلنے لگا اور وہ حجرہ کانپنے لگا جس میں علی اور اس کی شہزادی وہ کانپنے لگا۔ حسن دوڑے اور دستک دینے کے لیے ہاتھ بلند کیا، علی بادشاہ کی آواز آئی، حسن بس رکے رہو، رکے رہو، بس مجھے اپنی صورتوں کے ساتھ رہنے دو۔ زمین کانپتی رہی، حجرہ ہلتا رہا، رات گزر گئی، علی چلے گئے۔ جبریل آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھا، اسے مسجد کا راستہ نہیں ملتا، اسی لیے سڑکوں گلیوں میں کہتا ہے قد قتلا۔ بس جو ہی ضرب چلی، علی کے منہ سے ایک جملہ نکلا، خوش تو میرا مل کعبہ،
بھر کے کروں گا، لیکن ابھی تو مجھے اس کا نتیجہ دینا، بحث کل کروں گا، نتیجہ آج دے رہا ہوں۔ جو ہی بادشاہوں نے غلمان پہ ڈالا اور گھر کی تیاری کی، شہزادے گھر کی طرف لے کر جا رہے تھے، امام حسن مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا ابو الحسن نے۔ حسن نے دیکھا مالک کیا ہوا؟ کہا تجھے میرا جملہ یاد ہے؟ مالک آپ نے کہا تھا خوش تو بھی رب الکعبہ۔ ہاں حسن، کان کر، اپنا کان قریب کر، میں سرگوشی کروں۔ رکھ دو میرے بیٹو، اے حسن اور حسین، اے عباس، میرے قریب آؤ۔ تینوں قریب آئے، اپنے بابا کے چہرے پہ جھکے، سرکار نے سرگوشی کی۔ جانتے ہو میں نے کیوں کہا ہے فوز تو برب الکعبہ؟ اور کل دھرتی کانپی تھی، تم پریشان تھے کہ میں نے اپنی بیٹیوں سے کیا کہا، میں نے یہی اعلان کیا ہے، میری بیٹیوں کے ساتھ میں نے کیا وعدہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ کیا وعدہ کیا۔ حسین جا تو اللہ کے لیے جہاد کر، حسن جا تو بھی جہاد کر۔ عباس تو غور سے سن، میں نے بیٹیوں سے کہا تھا اگر اللہ کے لیے تمہاری چادروں کی ضرورت پڑے، ارے میری بیٹیوں نے وعدہ کیا تھا ہم دے دیں گے۔ میں نے بیٹیوں سے کہا شرابیوں سے بات کرو گی، انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ میں نے کہا بازار میں چلو گی، کہا وعدہ کرتی ہے چلو گی۔ اسی لیے میں نے کہا فزت برب الکعبہ، او اللہ تجھے بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور میری بیٹیاں راضی ہو گئی، اب وہ درباروں میں جانے کے لیے راضی ہو گئی، وہ شرابیوں سے بات کرنے میں۔ یہ کامیابی حاصل کی تھی علی نے، اور میری بیٹیاں راضی ہو گئی پتھر کھانے پہ، اور بے پردہ ہونے پہ راضی ہو گئی۔ آئے وہ کہتی رہی سجاد میں بھول نہیں سکتی، میرے سامنے شراب پی کے میری ماں کا نام لیتا رہا۔ وہ پتہ نہیں کیا وعدے کرتی رہی، کیا کیا وعدے کرتی رہی۔ جب کربلا سے اونٹ اٹھایا گیا نا، اچانک نظر پڑی، آدھی جو نہیں تھی اونٹ کی، اچانک نظر پڑی اونٹ کے گلے میں رسی سے بندھا ایک سر تھا، نظر نہیں آیا تو جھک کے دیکھا، پھر پکارتی رہ گئی ہائے آواز، اور تیرا سر میں نہیں اونٹ کی گردن سے باندھ دیا گیا، اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے آواز۔ میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میرے سر پہ برکا نہیں،